مسائل میں یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب جیسا کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی نصاب ہے، مگر زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ قربانی کا نصاب کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے۔ قربانی میں اگر آپ کو 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک بھی نصاب کے اتنا مال یا سونا چاندی آ جائے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں اور اس میں یہی فرق ہے۔ قربانی کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے لیے 3 جانور کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اونٹ ہے، گائے بکری بیل وغیرہ آتے ہیں، اس میں چھوٹے جانوروں میں بکرا بکری مینا مرغی وغیرہ آتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کم سے کم ہے اونٹ 5 سال کا ہو اور جو ہے نا گائے بیل وغیرہ 2 سال کا ہو، اس سے کم اگر ہوں گے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ بکروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 1 سال کا ہو، کم سے کم 1 سال کا ہو، یا اس سے کم کی وجہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 6 ماہ کا لمبا ہے مگر وہ دکھنے میں 1 سال کے دنوں کے برابر دکھتا ہے، پھر اس کی بھی اجازت ملتی ہے، مگر علماء نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے اور عیب وغیرہ سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کے علوم میں بیان کیے گئے ہیں کہ کانا نہ یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں ہے تو پھر اس کی جائز نہیں ہے، یا اندھا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لنگڑا ہے جس کا لنگڑا پر ظاہر ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا دبلا کمزور لاغر بیمار ہے کہ وہ قربان گاہ تک جانے کے لائق نہیں ہے تو پھر اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر مسائل آتے ہیں کہ قربانی صاحب قربانی جس پر قربانی جو شخص صاحب نصاب ہے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ لہٰذا بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی کوئی ایک شخص ادا کرے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طریقے سے یعنی کہا گیا کہ قربانی بھی ایک عبادت ہے، جس طریقے سے نماز ہر ایک پر لازم ہے، روزہ ہر ایک پر لازم ہے، بالکل جو صاحب نصاب ہوگا ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا عورت بھی اگر صاحب نصاب ہے اس کے بعد بھی اتنا مال اتنا سونا چاندی ہے تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شوہر اس کی اجازت سے اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی، یا کوئی بھی شخص اس کی طرف سے ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گی، اس کی اجازت کے بغیر ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کیونکہ بعض وقت ہوتا ایسا ہے کہ سونا چاندی تو ہوتا ہے مگر قربانی کرنے کی جو ہے اس کے لیے الگ سے پیسے نہیں ہوتے، وہ شوہر کے معاملے میں ہوتی ہے تو شوہر اس کی طرف سے ادا کر دیتا تو اس کی اجازت سے ادا ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ تمام احکام اسے بتائے گئے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بکرا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یہ بھی جو ہے ممکن نہیں ہے، بلکہ بڑے جانوروں میں کہا گیا بیل گائے وغیرہ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ چھوٹا جو بکرا ہوگا تو پھر اس میں ایک ہی آدمی کی طرف سے ایک ہی بکرا ہوگا، اس میں ایک سے زائد لوگ شامل اور شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ورنہ فرمایا گیا کہ جو اس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ بہت بڑا گناہگار ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے وَوَجَدَ سَاعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يُقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، جس کو اللہ نے قربانی کرنے کی استطاعت دی ہے تو وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ بڑی وعید آئی ہے۔ لہٰذا اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا گیا قربانی کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَالْحَقِّ، یعنی سورۃ کوثر میں آئے نا دینا کل کوثر فصل کی ربی کا وَالْحَقِّ کا مطلب ہے قربانی کیجیے، یعنی آدر یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ قربانی کرو۔ اس وجہ سے قربانی کا حکم جو ہے واجب قرار دیا گیا۔ دوسری وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمانے کہ جس کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی تو اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری اللہ کے قریب نہ، یعنی بڑی تاکید کے ساتھ نماز ہے۔ اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ سنت نہیں بلکہ واجب کا درجہ ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں 10 سال رہے تو 10 سال میں ہر سال قربانی کیا۔ اس سے بھی پتا چلا اگر سنت ہوتا تو ایک سال چھوڑتے ہو سکتا کسی سال چھوڑتے، مگر اللہ کے رسول نے برابر تسلسل کے ساتھ ہر سال قربانی ادا کرتے رہے، تو اس سے پتا چلا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔
قربانی نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنی بات کی قربانی کس طریقے سے کرنا چاہیے، جیسے کہ گائے کی قربانی ہوتی ہے، مرغی کی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر افضل قربانی میرا کی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے قربانی کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے دو جو ہے سینگ والے چت کو یعنی سیاہ اور سفید بکروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اپنا ایک پہلو ٹکرے پر رکھ کر ذبح کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس کے بعد دیوی کی حدیث آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اپنی طرف سے ادا کرتے تھے، ایک جو ہے پوری اپنی امت میں سے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے آپ ادا کرتے۔ لہٰذا اس حدیث میں بھی علماء بعض لوگ جو ہے اس سے لیتے ہیں کہ ایک بھی بکرا سب کی طرف سے ادا کر سکتے، ایسا نہیں فرمایا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ایسے ہے، لہٰذا جو لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہی نہیں ہے تو وہ نہیں کریں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں، کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں تھی، پھر بھی اللہ کے رسول نے ان کی طرف سے آپ ادا فرما چکے ہیں، لہٰذا وہ الگ مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ ایک سے زائد لوگ اس سے کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے، کہا گیا بکرا ایک کی طرف سے ہی ادا ہوگا، ایک بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے ادا ہوگا، اس سے زائد نہیں۔ لہٰذا ایک اور حدیث آئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ دو بکرے کیا کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جبکہ قربانی ایک ہی بار کی ہے آپ دو کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک قربانی اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں، ایک میں میرے نبی کی طرف سے ادا کرتا ہوں۔ لہٰذا اس سے پتا چلا آپ یہاں تک بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا علماء نے اسی مسئلہ نکالا کہ ایک جو قربانی آپ نے کی تھی وہ واجب کی اپنی طرف سے ادا کر دی، ایک جو تھی وہ ایثار ثواب یا محبت کا معاملہ حضور کے ذریعے قربانی دی تھی۔ اس سے مسئلہ نکال کر مرحومین کے جانب سے قربانی دی جا سکتی ہے، مسئلہ نکالا گیا، یعنی یہ مستحب عمل میں آتا، واجب وغیرہ میں نہیں ہے، ثواب کے لیے آپ دے سکتے ہیں، مرحومین کے لیے فرض واجب وغیرہ نہیں ہے، بالکل اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو دیتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بعض لوگ محبت میں شدت محبت کی وجہ سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا واجب قربانی رکھ کر ایسے قربانی رکھتے ہیں حضور کے نام سے دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا گیا پہلے اپنی واجب قربانی ادا کرو، اس کے باوجود استطاعت ہے تو اور ایک قربانی حضور کی نام سے ادا کرو، یعنی اپنا باقی رکھ کر حضور کے نام سے دیں گے تو آپ کا جو واجب تھا وہ باقی رہ جائے گا، اس کی ذمہ داری ثابت نہیں ہوگی، وجہ سے جیسے کا ویسا رہ جائے گا۔ لہٰذا سمجھنا بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ ایک سال دے دیے دوسرے سال نہیں تو چل جائے گا، یا 3 سال دے دیے اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، جس سال اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے ہر اس سال آپ کو قربانی دینا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے جو ہے قربانی کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ اس کے جانور کے حقوق میں سے بھی بتایا گیا ہے، اللہ کے کے بالکل کانا اندھا لنگڑا اور بیمار بہت ہی شدید بیمار نہ ہو، لہٰذا ایک عام مسئلہ بتایا گیا کہ سمجھو کہ جس میں جتنا ہے کم اگر عین ہوگا تو مکروہ ہوگا مگر جائز ہوگی، زیادہ عیوب ہوں گے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا کہ یوں بھی سمجھایا گیا کہ اگر کام کٹا ہوا ہے تو اس کا کتنا حصہ دینا چاہیے، تہائی حصے سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے اس کی قربانی جائز ہے، دو کٹی ہوئی ہے تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے، اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ آنکھ اگر انڈا ہے تو اس کو کیسے پہچاننا، اس کے سامنے چالا ڈالنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ چالی کے قریب جاتا ہے یا نہیں، اس سے اس کی بینائی کا اندازہ لگا لیتے ہیں، تو بالکل انڈا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو بالکل فرمایا کہ اسی طریقے سے یعنی تھوڑا کچھ کام کٹا ہوا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ایک حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ لفظ آتا ہے فطر اور وفر، اس کے بعد میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام اس کا کوئی تصور ہے، یعنی زمانی جاہلیت میں بعض لوگ یعنی جانور کا جو بچہ پہلا بچہ ہوتا تھا اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ قربانی نہیں ہوگی، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا جو جانور حیوان سے پاک ہو اس کی عمر کے برابر ہو تو وہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور جانور وہ رجب کے مہینے میں یعنی یہ حرمت والے مہینوں میں رجب کا جیسا مہینہ شروع ہوتا تھا قربان کرتے تھے ایک جانور کو، اس سے بھی مانگا اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، جانور ذبح کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔
لہٰذا اس طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. ایک صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ کچھ بکریاں دے دی اور فرمایا میرے صحابہ میں تقسیم کرو. اور تو کہہ دو کہ جن پر قربانی واجب ہے قربانیاں ادا کرو. سب کو ادا کر دی. ایک بکری 6 مہینے کی باقی رہ گئی. تو حضور سے فرمایا یا 6 مہینے کی بکری باقی ہے. تو حضور نے فرمایا یا